السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم استغفار کے متعلق کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے کتنے بڑے انعامات ہیں، اور اس کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتے ہیں اور کیا انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ استغفار پڑھنے سے اللہ کریم اتنا خوش ہوتا ہے کہ بندے کو جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ کریم ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ بندے نے استغفار سچی نیت سے پڑھا ہو اور اس کے بعد اپنے اس گناہ کے عمل کو بدل لیا ہو۔ یہ سچی توبہ ہے اور یہ سچا استغفار ہے۔ استغفار کی برکت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، واقعات سنتے ہوئے ہمیں مختلف اوقات میں دکھائی دیتی، سنائی دیتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے بیان کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی علاقے میں تشریف لے کر گئے اور وہاں پر آپ کو چلتے ہوئے سفر کے دوران تھکاوٹ ہو گئی۔ آپ کا کوئی جاننے والا اس شہر میں، اس علاقے میں نہیں تھا۔ ایسے میں آپ ایک مسجد میں تشریف لے کر گئے اور امام مسجد سے، جو کہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے آرام کے لیے کوئی جگہ درکار ہے، مجھے کوئی جگہ دے دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی جگہ کا انتظام نہیں، میں آپ کو کیسے جگہ دے دوں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ وہاں سے ایک شخص جو کہ نان بائی تھا، نان بنانے کا کام کرتا تھا، اس کا گزر ہوا۔ اس نے یہ سن کر، یہ سوچ کر کہ یہ شخص مسافر ہے، اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر چلیں، تو وہاں چل کر آپ آرام فرمائیں۔ وہ بھی آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ آپ اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے کر گئے۔ اس نے آپ کو عزت سے اپنے گھر میں ٹھہرایا، آرام کرنے کے لیے جگہ دی۔ آپ نے دیکھا کہ جتنی دیر وہ شخص کام کر رہا ہے، اس کے ہونٹ برابر ہل رہے ہیں اور وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہر تھوڑی دیر کے بعد استغفر اللہ پڑھتا رہے۔ آٹا گوندنا شروع کیا تو پھر استغفر اللہ، برتن پکڑا استغفر اللہ، برتن رکھا استغفر اللہ، یعنی کہ استغفار کو اس نے گویا کہ اپنا وظیفہ بنا رکھا تھا، جو کہ چلتے پھرتے، بیٹھتے، کھاتے، سوتے اس کا ایک معمول تھا۔ آپ اس کی اس عادت سے خوش تو ہوئے، حیران بھی ہوئے۔ پوچھا کہ اے شخص، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم جو عادت اپنائے ہوئے ہو، یہ بڑی اچھی عادت ہے، بڑا اچھا عمل ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں اس عمل نے کبھی کوئی فائدہ بھی پہنچایا ہے؟ اتنا استغفار تم کثرت سے پڑھتی ہو، تو کیا تمہیں اس کا کوئی فائدہ نظر آیا؟ اس شخص نے کہا کہ جی ہاں، میرے حالات بڑے تنگ دست تھے، اور جب سے میں نے استغفار پڑھنا اپنا معمول بنایا، اللہ نے میرے رزق میں وسعت پیدا کر دی، اللہ نے مجھے فراخی دے دی، اللہ نے میرا رزق وسیع کر دیا۔ تب سے میرے ہاں رزق میں کشادگی ہے اور میں اسودہ حال ہو گیا ہوں۔ کس کی برکت سے؟ استغفار کی، کہ چلتے پھرتے، بیٹھتے، کام کرتے، جتنا وقت مجھے فراغت کا ملتا ہے تو میں استغفار پڑھتا ہوں۔ تو اس بات نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا، بہت نفع پہنچایا کہ اللہ نے میرا رزق وسیع کر دیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا تو اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ اس استغفار نے تمہیں بہت فائدہ پہنچایا ہے۔ اس نے کہا جی، اس فائدے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے یہ انعام بھی نوازا ہے کہ میں جو دعا کرتا ہوں، جلد ہو یا دیر سے ہو، اللہ کریم اس استغفار پڑھنے کی برکت سے میری وہ دعا بھی قبول کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے استغفار پڑھنے والے کی زبان جب
وہ استغفار پڑھنے کو اس نے اپنی عادت بنا لیا ہے، شعار بنا لیا ہے، طریقہ بنا لیا ہے، معمول بنا لیا ہے. اب اس کی زبان تو بہت کم ایسا ہوگا کہ اس زبان سے کوئی غلط بات کہے یا کوئی گالی بکے یا فحش کلامی کرے یا کوئی ایسا عمل کرے جس نے اپنے اللہ کے ساتھ اتنا محبت کا تعلق جوڑا ہوا ہے کہ ہر وقت اس کی بارگاہ میں گویا کہ اپنا وہ یہ عمل پیش کرتا رہتا ہے. تو اس پر اس نان بھائی نے کہا کہ جی ہاں، جب سے میں نے استغفار پڑھنے کو اپنا معمول بنایا، اپنی عادت بنایا کہ ہر فارغ وقت میں استغفار پڑھتا رہتا ہوں، تو اللہ نے میری دعا چاہے وہ جلد قبول کرے یا دیر سے قبول کرے، اللہ میری دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے. تو آپ نے کہا ہے کہ یہ بھی سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو کبھی کوئی ایسی دعا ہو جو کہ تم نے مانگی ہو اور وہ نہ قبول ہوئی ہو، کوئی ایسی دعا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، کچھ عرصے سے میں نے سنا ہے کہ ایک نیک شخص جو ہے وہ ان کا نام احمد بن حنبل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو ملوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے حالات جو ہیں وہ مجھے وہاں پر جانے سے مانے ہیں کہ میرے حالات اس قسم کے ہیں کہ میں کوئی رکاوٹ ہے اور میں سفر کر کے وہاں تک جا نہیں سکتا. تو لیکن میری خواہش بڑی ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے. جس وقت اس شخص نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کی. جس شخص کے ملنے کے لیے تم اللہ سے دعا کرتے ہو، اللہ اس شخص کو تمہارے پاس لے آیا ہے. آج تمہاری ہی ملاقات کے لیے شاید مجھے مسجد میں یا اس امام مسجد کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں مل سکی، اور اللہ نے تمہارا دعا کا یہ پوری کرنے کا انتظام فرمایا کہ وہ مجھے اس کے پاس سے لے کر تمہارے گھر میں لے آیا، کیونکہ اللہ کو تمہاری یہ دعا پوری کرنا تھی. میں ہی احمد بن حنبل ہوں. تو آپ دیکھیں کہ دعا جلد قبول ہوئی یا بدیر قبول ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے. جیسے وہ چاہتا ہے، جیسے وہ بہتر سمجھتا ہے، جس دعا کے قبول ہونے کا جو وقت اس نے اپنے کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہر کام اسی کے وقت پر ہونا ہے جس کے لیے وہ بہتری جانتا ہے. لیکن اللہ کریم کسی بھی نیک عمل کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور یہ استغفار پڑھنا ایک اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کو اگر ہم جان لیں تو شاید ہم بھی اس نان بھائی کی طرح فارغ وقت میں اس استغفار کو اپنا لیں. ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق فرمایا گیا کہ قیامت کو ایک گناہ گار شخص ہوگا اور اس کو بخش دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اتنا کثرت سے استغفار کیا ہوگا، اتنا کثرت سے استغفار پڑھا ہوگا، اور ساتھ اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر استغفار پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو بھی بدلا ہوگا اور اپنے اعمال کی اصلاح بھی کی ہوگی، کہ اس کے نامہ اعمال میں دور دور تک استغفار لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. اور حالانکہ وہ شخص اس نے گناہ کیا تھا، لیکن وہ اپنے اس گناہ پر اتنا نادم ہوا کہ اس نے اتنی کثرت سے استغفار کیا، سچی توبہ کی، کہ اللہ کریم نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا اور اللہ کریم نے اس کو جنت عطا فرما دی. یہ وہ عمل ہے کہ جو بڑا چھوٹا سا ہے، کتنا مختصر وقت لگتا ہے کہ اگر ہم اس استغفار کی عادت کو اپنا لیں. جب ہمیں وقت ملے، جب ہمیں خیال آئے، بغیر وضو کے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، لیٹے ہوئے پڑھا جا سکتا ہے، جاگتے ہوئے پڑھا جا سکتا ہے، کام کرتے ہوئے پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ انعام ہے کہ جو آج اگر ہم اس عادت کو اپنا لیتے ہیں تو اس کا کل کو روز قیامت ہمیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے انشاءاللہ. اللہ کی بارگاہ سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ایسے وہ تمام اعمال کرنے آسان فرما دے کہ جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے، جس سے آخرت کی منزلیں سنور جاتی ہیں، جس سے قبر کا عذاب دور ہو جاتا ہے، جس سے پل صراط پر روشنی بنے گی، جس سے
روز قیامت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے فضل سے پڑوس نصیب ہوگا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے غلط کاموں کو بدل کر نیک عمال کرنے کی توفیق بھی آسان فرما دے اور قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔